بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، بچپن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بڑے بھی اور جو بھی ہمیں اپنی عمر سے بڑا ملتا ہے تو ہمیں ایک نصیحت ضرور کرتا ہے، بچے پڑھا کرو اور پڑھتے رہو۔ لیکن نہ ہمارے گھر والے پڑھنے کا ماحول بناتے ہیں، نہ گھروں کے اندر پڑھنے کا ماحول ہے، اور صرف آرڈر کی صورت میں کہا جاتا ہے وہ پڑھا کرو۔ کیسے پڑھیں، کس وقت پڑھیں، کیا چیز پڑھیں، یہ کوئی نہیں بتاتا، بس پڑھا کرو یہ بات کہی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ عرصے سے ہم پاکستان میں سن رہے ہیں مکالمہ ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، انٹرفیتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے، انٹرسیکٹ ڈائلاگ ہونا چاہیے، مغرب کے ساتھ مکالمہ ہونا چاہیے، مشرق اور مغرب آپس میں کلیش آف سویلائزیشن میں نہ جائیں بلکہ ڈائلاگ بٹوین سویلائزیشن یہ ہونا چاہیے، تہذیبوں کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں لیکن کوئی بتاتا نہیں ہے ہمیں گھر میں کہ مکالمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ آرڈر کی شیپ ہوتی ہے، باپ کہتا ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کرو، ماں کہتی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، شادی کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق کرنی ہے۔ تو زندگی کا فیصلہ جو اہم ترین فیصلے ہیں اس میں بھی آپ مشاورت نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے، ڈائلاگ نہیں کرتے، مکالمہ نہیں کرتے، بس جب ڈرائنگ روم میں بیٹھیں گے، مجالس میں بیٹھیں گے تو وہاں پر ہم کہتے ہیں مکالمہ کرنا چاہیے۔ تو اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتا، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہ رہا، اور پھر کچھ عرصہ بعد کہتے ہیں نہیں ہم بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ان سارے موضوعات کو تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور معاشرتی سطح پر ان ساری چیزوں کو ہم کیسے ایڈریس کریں، آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفانہ یاسر صاحبہ، جرنلسٹ ہیں، اور بہت زبردست ان کے خیالات ہیں، آج ہم ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ عرفانہ، آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ جاوید اقبال صاحب ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور بڑے جیلس ہوتے ہیں جاوید صاحب جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کاش ہم بھی ان کی طرح بات چیت کر سکیں۔ تو بہت شکریہ جاوید بھائی، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور مولانا اسلم شاکر صاحب بہت ہی زبردست گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و فضل سے نوازا ہے، آج خصوصی طور پر ہم نے انہیں اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ عرفانہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو باتیں میں نے پہلے کی ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ اچھا، آپ نے جب یہ بات کی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے اور پھر کہتے ہیں کہ مکالمہ کریں، کیونکہ میرا بہت سارا جو لمبا عرصہ ہے وہ ایک صحافت میں گزرا، اور خاص طور پر جب ہم ٹاک شوز کی بات کرتے ہیں تو بہت لمبے عرصے تک میں اس کی ہاں وہ آپ پروڈیوسر رہی، کرواتی رہی ہیں تو اس کے اندر جو میں نے اتنے سالوں میں دیکھا ڈفرینٹ سیاسی جماعتیں بدلتی رہیں اور لوگ بھی آتے جاتے رہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم جب کسی مہمان کو ہم نے دعوت دینی ہوتی تھی تو وہ ہم سے پہلا سوال یہ پوچھتے تھے کہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ کون بیٹھے گا، میرے ساتھ کون بیٹھے گا۔ تو وہ جو ساتھ بیٹھے گا کون اور اس سے وہ کیا بات کریں گے، وہ والی جو چیز ہے وہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم اگر مکالمے کی بات کرتے ہیں تو آپ ساتھ بیٹھیں گے تو کوئی بات کریں گے، اور وہاں پہ ہی وہ ڈویژن جو ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ بیٹھوں گا، اس پارٹی کے ساتھ تو ہم بالکل نہیں بیٹھیں گے اور اس پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اور اگر ایون ہم تجزیہ نگاروں کی بھی بات کریں تو وہاں پر بھی جب تھوڑا ٹائم گزرا اور بہت سارے ٹاک شوز جو ہیں ان کا زیادہ فوکس اس چیز پہ ہو گیا کہ اب ہم تجزیہ نگاروں کو زیادہ بلائیں گے، تو تجزیہ نگاروں میں بھی اگر آپ ایک سوچ والے لوگوں کو کسی دوسری سوچ والے لوگوں کے ساتھ بٹھانا چاہتے تھے تو وہاں پر بھی آپ کو کافی ساری مشکلات پیش آتی تھی، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ ایک جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوں وہاں پہ آپ کے اوپینین کے خلاف جو لوگ ہیں وہ دوسری اوپینین والے بھی بیٹھیں، یعنی کہ آپ مکالمہ تو وہیں پر بھی نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ آپ کو شو کے اندر جو بلایا جاتا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ ہم دو ڈفرینٹ اوپینین والے لوگوں کو ساتھ بٹھا کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ڈویژن ہے اوپینین میں، یہ آپ کو بہت سالوں سے اگر آپ میڈیا کو دیکھتے ہیں تو شو میں آنے سے پہلے ہی اوائڈ کیا جاتا ہے کہ ہمیں کہیں کوئی مشکل پیش نہ آ جائے، اور جو شو کے درمیان بیٹھتے ہیں بڑے مصنوعی طور پہ بیٹھتے ہیں، بہت زیادہ، اور وہ ہم نے بہت سارے شوز میں بہت ساری چیزیں دیکھی بھی، کبھی بہت زیادہ غصہ بھی کوئی کر جاتا ہے، کوئی اٹھ کے بھی چلا جاتا ہے، وہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ لیکن جیسے آپ نے اگر ہم انڈیا اور پاکستان کی بھی بات کریں تو وہ اس میں بھی ہم جب بیٹھ کے بات ہی نہیں کریں گے تو آگے بات کیسے بڑھے گی؟ یہ کہا جاتا ہے بات کرنی ہے، لیکن جب بات کرنے کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈسٹرائی کر دیتے ہیں اور بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بڑی اہم باتیں ہیں جاوید بھائی، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ایک تو یہ بات ہے نا کہ ہم ٹی وی چینلز پر جو ٹاک شوز ہیں ان میں یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں، معاشرتی سطح پر بھی یہی ہوتا ہے۔ ہم ایک یونیورسٹی میں پڑھے ہیں
اور ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور یونیورسٹی میں مختلف تنظیموں کے ساتھ اختلاف رائے موجود رہتا تھا، لیکن کھانا ہم اکٹھے کھاتے تھے، بیٹھتے ہم اکٹھے تھے، اور تمام تر اختلافات کے باوجود غمی خوشی میں ایک دوسرے کے ہم جاتے تھے۔ اب تو یہ سارا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، ہمیں لگتا ہے ہم کسی جنت میں رہ رہے تھے۔ بہت شکریہ سبوق سید صاحب، اور یہ بڑا آپ نے اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ معاشرے کے اندر مکالمے کی روایت کو برقرار رکھنا اور مکالمے کو اس کی صحت کے مطابق آگے بڑھانا، صحیح، یہ ایک بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ سننے کی، برداشت کرنے کی جو ایک قوت تھی وہ ہم میں کم ہو گئی۔ صحیح، جو جتنا اچھا سننے والا تھا وہ اب سن نہیں پا رہا، جس کی طرف عرفانہ نے بھی اشارہ کیا کہ ٹیلی ویژن کے اندر بیٹھ کے، گفتگو کے اندر بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کے نقطہ نظر کا احترام نہیں کرتے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری یہ بات ہوئی کہ کچھ عرصہ پہلے، یعنی چند سال پہلے، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں کے اندر مختلف سیاسی تنظیمیں ہوتی تھیں اور ان کی اپنے نظریات ہوتے تھے، لیکن اکیڈیمک ماحول کے اندر اور جب بھی کو کریکولر ایکٹیویٹیز آتی تھی ان ماحول کے اندر ہم ایک ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکتے تھے۔ پارٹیاں اپنے سیاسی منشور ان کے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے تنقید سننا بھی ختم کر دی، اور جو تنقیدی فکر تھی اس تنقیدی فکر کو ہم نے توجہ نہیں دی۔ دیکھیں، مکالمے کا آغاز تو افلاطون کے دور میں ہی ہوا، لیکن اس سے پہلے یونان میں تنقید فکر کی ایک روایت ڈل چکی تھی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں تھیلیس سے لے کے ارسطو تک جتنے بھی فلاسفر گزرے ہیں یہ تمام ایک دوسرے کے استاد اور شاگرد تھے، لیکن شاگرد نے استاد کے فلسفے اور نظریے سے آگے جا کے مزید فلسفہ اور نظریہ پیش کیا، اختلاف بھی کیا، اختلاف بھی کیا۔ جی، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ انہوں نے اختلاف کیا، اور اس اختلاف کے نتیجے میں ایک نئی فکر ڈیولپ ہوئی، ایک نیا نظریہ ڈیولپ ہوا، اور ایک نئی اس کی جو ہے ایک، اور یہی جو چیزیں تھیں یہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی پھر بنیاد بھی بنی۔ اصل میں ہوا یہ کہ ہم نے اس مکالمے کو بھلا دیا، اور ہم ایک دوسرے کو سننے کے قابل بھی نہیں رہے۔ آپ جتنا اچھا سن سکتے ہیں توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اور اس کے بعد اگر اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں تو اس میں اور بھی وزن آتا ہے۔ اصل میں ہم اس مکالمے کی اس صحت سے ہم بہت آگے چلے گئے، اور بدقسمتی سے ہم ایک دوسرے کی بات کو سننے کو تیار بھی نہیں ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ جاوید بھائی بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو مکالمے کی صحت ہے نا، اس کا ذہنی صحت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اگر آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہوں گے تو آپ کسی کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ اب یہ بات کہنا کہ میں تمہاری بات ہی نہیں سنتا، اچھا میرے لیے یہ بہت مشکل ترین کام ہے کہ میں کیسے کسی کی بات ہی نہیں سن پا رہا۔ ایسا ہی ہے، مطلب اگر وہ بات تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ کر رہا ہے تو مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے وہ شخص مل گیا ہے کہ جو اتنا مہذب ہے، اتنا شائستہ ہے اور اچھے طریقے سے بات کر سکتا ہے۔ اور اس کی سوری میں قطع کلامی کی معذرت، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو گفتگو کے اندر، مکالمے کے اندر، ایک دوسرے سے بات کرنے کے اندر مسئلہ یہ ہوا کہ ہم پری آکیوپائڈ مائنڈ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ہم نے پہلے سے ایک نتیجہ اخذ کر لیا، میں نے نتیجہ اخذ کر لیا، میں اس نتیجے کے ارد گرد ہی گھومتا رہوں گا، اور آپ کی گفتگو جتنی بھی ہوگی میں اس پہ توجہ بھی نہیں دوں گا، اور میں اس اخذ شدہ نتیجے کے مطابق ہی گفتگو کروں گا۔ صحیح۔ اچھا، یہ ایک بڑا بنیادی علم ہے۔ مولانا عاصم شاکر صاحب، کیونکہ یہ معاشرے کے طبقات ہیں، ہم سارے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور کسی کی تنقیص مقصود نہیں ہوتی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم گفتگو کے ذریعے مسائل کی جڑ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں مسائل ختم نہیں ہونے، اللہ کی سکیم یہی ہے کہ اختلاف رہے گا اور تا قیامت اختلاف رہے گا، لیکن اختلاف کرنے کا ایک شائستہ طریقہ کیا ہوتا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مذہبی طبقات کے اندر بھی یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ بات ہی نہیں کی جا سکتی، لا تجالسوہم ولا تشاربوہم، نہ ان کے ساتھ بیٹھو نہ ان کے ساتھ کھاؤ پیو۔ تو یہ جو طرز عمل ہے ہم اللہ کے رسول کی زندگی میں دیکھتے ہیں، وہاں پر نہیں ہے۔ رسول اللہ کی مسجد میں مخالفین بھی آ رہے ہیں، اللہ کے رسول تو مشرکین مکہ کو دعوت دیتے ہیں، اور قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس کلمے کی جانب جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے۔ تو یعنی آپس میں بیٹھنے کی بات کرتا ہے، مکالمے کی بات کرتا ہے، لیکن ہمارے کچھ مذہبی طبقات کا رویہ قرآن کی اور حدیث کی ان تعلیمات کے سے یکسر مخالف نظر آتا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا سب سے بڑا نقص بھی قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے گروہ میں خوش ہے، اس لیے کہ
جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ میری ہی بات سچی ہے، پھر میرے فیلورز پیدا ہوتے ہیں. صحیح وہ پھر ہر جگہ مکالمے کی بجائے مباحثہ چاہتے ہیں، وہ غلبہ چاہتے ہیں، غلبہ چاہتے ہیں. صحیح وہ آپ سے مکالمہ نہیں کر رہے، وہ آپ سے یعنی مثلا مکالمے سے مقصود یہ ہوتا ہے نا ہم کوئی راستہ تلاش کریں جو ہم سب کے لیے قابل قبول ہو. صحیح مثال کے طور پر ایک پنجاب یونیورسٹی میں ایک ہفتے کے لیے ورکشاپ تھی، بڑا اس پہ تھا جی کہ جی پیس کے لیے پیس کیسے ہوگا. صحیح مختلف لوگوں نے اپنی ایک ہفتے کی پوری وہ رپورٹ دی. تو کسی نے کہا جی فیکٹری والوں کے لیے پیس ہو، کسی نے کہا کس کے لیے، کسی نے کہا کس کے لیے. جب میرا انہوں نے کہا جی آپ نے کیا اس پر وہ کیا، تو میں نے کہا جی پیس ہم اس کو کہیں گے جو معاشرے کے تمام طبقات کے لیے ہو. باقی دوسرا پیس بن جاتا ہے پھر یہ میرا پیس آپ نے میرا پیس بن دیا. تو اس میں معاشرے کا ہر طبقہ، صحیح سکول پڑھنے والا، کالج جانے والا، یونیورسٹی جانے والا، آفس جانے والا، ٹرانسپورٹر، مارکیٹنگ، منڈی، مطلب ہے کہ ایک سفر کرنے والا، مزدوری کرنے والا، ہر ایک اپنا پیس محسوس کرے، اپنا شیلٹر محسوس کرے. اس کو ہم گورنمنٹ کی طرف سے پیس کہیں گے. صحیح اور اگر کسی ایک مخصوص طبقے کو پیس دے دیا، وہ تو نعرے لگائے گا جی بہت پیس ہے، باقی جو طبقات پیسے جا رہے ہیں ان کو آپ کیا کریں گے. صحیح بالکل اسی بات کو لے کے پھر وہ سارا آگے ہمارا پروگرام فائنل ہوا. خیر میں بات کی طرف واپس آتا ہوں. تو جب ہم فالوورز پیدا کرتے ہیں کہ میری ہی بات سچی ہے، میرے علاوہ کسی کی بات سچی نہیں ہے، جیسا کہ بدقسمتی سے ہمارے پولیٹیکل اور مذہبی لوگ سب لوگوں میں یہ چیز یکساں پائی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی ہمارے اسی ملک کے لیے بات کرتی ہیں، ایسا ہی ہے. اسی عوام کے لیے بات کرتے ہیں، اسی عوام کی بھلائی کے لیے بات کرتے ہیں. ایز اٹ از مذہبی طبقات یا مذہبی تنظیمیں یا مذہبی نظریات رکھنے والے مذہب کے لیے بات کرتے ہیں. پھر جب مذہب کے لیے بات کرتے ہیں، پھر ہمارا مذہب کے اعتبار سے مرکزی حیثیت قرآن و سنت کی رہے گی، میری تو نہ رہی. صحیح بالکل. جب میں اپنے آپ کو سامنے لے آیا تو پھر وہی بات آ جائے گی کل حزب بما لدیہم فرحون. صحیح اسی طرح پولیٹیکل سسٹم میں بھی جب کوئی ایک وہ کہے گا جی بس میں ہی سچا ہوں اور مجھے ہی حکومت دو اور میرے بغیر تو کوئی سارے جو مشہور ہوا چور ڈکیٹ ہے، تو پھر یہ سلسلہ نہیں چلتا. صحیح سب جب ملک کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر مکالمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ملک کی بہتری کے لیے جہاں بھی بات ہو رہی ہے اس کو قبول کرنا ہوگا. صحیح عوام کی بہتری کے لیے جہاں بھی راستے بن رہے ہیں ان راستوں کو جو ہے نا بڑھانا ہوگا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے بعد جب خیبر تشریف لے گیا، فتح خیبر ہو گیا، تو اس کے بعد جو اور یہود کے قبائل تھے صحیح ان سب سے آپ کا مکالمہ ہوا. انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اپنے مذہب پر رہنے دیں، ہم جزیہ دیں گے، آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. صحیح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس بات کو مان لیا. ہوں تو مکالمے سے دوسرے کی بات مان لینا بھی ناکامی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. بلکہ قرآن میں سورہ اخلاص کے اندر نہیں سورہ کافرون میں تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے جی کہ لکم دینکم ولی دین، نہیں، تمہارے اس لیے تمہارا مکالمے دین ہے، میں ہمارے اس لیے ہمارا مکالمے دین. میں دیکھیں جب آپ کوئی بات مان لیتے ہیں نا، جی جی اس میں دونوں میں سے ایک فریق کی کامیابی ظاہری طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے، مجموعی طور پر وہ دونوں کے لیے کامیابی کا دونوں سبب کے لیے بنتی ہے. اور اگر مکالمے سے راستہ ہی نہ بنے پھر دونوں گروپ، دونوں بات کرنے والے مسدود ہو جاتا ہے ان کا راستہ، وہ خود اپنے راستہ بند کر دیتے ہیں. بند اور کر دیتے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ راستے بند نہ کریں، راستے کھولیں. کھولیں. یہ سڑکیں بھی بند نہ کریں، حدیث سڑکیں شریف میں کھولیں. آتا ہے، حدیث جو شریف- بھی آپ راستے جی، بند کر حدیث رہے شریف میں آتا ہیں. ہے یسیرو ولا جی تعسروا، بالکل ہاں. تم آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. صحیح مشکلات کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ہم سٹک ہو جاتے ہیں جی بس جو میں نے کہا یہی ٹھیک ہے. یہی ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ بات رکھنا کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ تم بھی مانو کہ تم جھوٹے ہو، یہ بات غلط ہے نا. کہ میرے سچا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ جھوٹے ہیں. تو یہاں سے اصل میں پرابلم پیدا ہوتا ہے. اس پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ مذہبی تنظیمیں یا سیاسی تنظیمیں جو نقطۂ نظر رکھتی ہیں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک بات ہے، انہیں رکھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا سب کا مدعا ایک ہے نا. ہاں مدعا ایک ہے، لیکن یہ نا کہ اس نظریے کی بنیاد پر، اس ٹھیک کی بنیاد پر دوسروں پر مسلط ہو جانا اور اس کو طاقت کے حصول کا ذریعہ بنا کر دوسروں کو دبا دینا، یہ جو پرابلم ہے یہاں سے پیدا ہوتا ہے. اچھا عرفانہ تھوڑا سا میں آپ سے بات کو بڑھاؤں گا. عموماً یہ جو سارا رویہ ہم اصل میں وہ جو درخت کی ٹہنیاں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اصل میں اس کی جو جڑیں ہیں نا وہ کہیں اور ہیں. وہ جڑیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں. عموماً یہ والی بات کہی جاتی ہے کہ یہاں پر سوال کرنے والے کو اٹھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ معاملہ شروع ہوتا ہے جب سوال کرنے پر تھپڑ پڑتا ہے.
یہ معاملہ شروع وہاں پر ہوتا ہے کہ جب سوال کرنے پر کلاس سے نکال دیا جاتا ہے. یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جمعہ 7 دن ہوئے تم اٹھ کے میرے ساتھ باتیں کرو گے اب. یہ گھر سے شروع ہوتا ہے. تو گھر سے شروع ہوتا ہے اور پھر اوپر تک چلا جاتا ہے. تو ہمیں اصل میں دیکھنا ہے اپنے گھر میں. تو بچوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ پورا ڈکٹیٹرشپ والا ہے. ہم وہاں سے اس کام کو گئے, ڈائلاگ وہاں پر ہی نہیں ہوتا. تو مجھے بتائیں بچوں کو ہم کیسے سکھائیں کہ ڈائلاگ کرنا چاہیے؟ بالکل, چونکہ آپ نے 2 بچے ہیں میرے, تو ہمارے گھر میں تو یہ بہت ہی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ نے کیا بات کرنی ہے. اور نہیں, آپ کے یہاں تو مسئلہ ہی ہو رہا ہے نا, وہ تو بچوں نے آپ کو موقع دیں گے تو آپ بات ہاں, لیکن میں نے جو اپنے آس پاس میں بھی دیکھا لوگوں میں, اصل میں ہم جو بات آپ نے بھی کہی کہ ہم بچوں کو یہ تو کہتے ہیں پڑھو پڑھو, لیکن ہم خود کیا کتاب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں جو بچوں کو کہیں کہ پڑھیں. دوسری طرف اب دوسری جو ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ موبائل فون کا استعمال کم کرو, لیکن کیا جو یہ اس طرح ہم کہتے ہیں موبائل فون کا استعمال کم کرو. بالکل, تو کیا ہم خود اس وقت وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہم بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں, یہ آپ کی آنکھوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور آج کل کے بچے جو اتنے تیز ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ پھر آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں, آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بھی تو خراب ہو سکتی ہیں. سو جو بچوں کے بیچ میں ماں باپ اور بچوں کا مکالمہ ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, میرا خیال ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اور اب آج کل کے بچے جو ہیں ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں کرو, آپ کو ان کو لاجک دینی ہے کہ یہ کیوں نہیں کرنا اور آپ کیا خود وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اب آج کل جیسے کہ گرمیوں کی چھٹیاں, اور میرا خیال ہے ہر گھر کے اندر یہی بات ہے کہ یہ پڑھتا نہیں, بچے جو ہیں وہ سارا دن موبائل فون. تو وہاں پر بھی یہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے بچے کو آرڈر نہیں دینا, آپ نے بچے کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے بچے سے بات کرنی ہے. اور بچے سے بات کرتے, جب آپ بچوں سے بات کرتے ہیں اور بچے جب اس کا جواب دیتے ہیں تو آپ نے اس پر جو وہ کوسچنز اٹھا رہے ہیں آپ نے ان کو مطمئن کرنا ہے, آپ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ والی چیز جو ہے یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جب ہم ایون ہمارے گھروں میں جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بھی اسی طرح کا ایک وہ ہوا کہ ماں باپ نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا, یہ پڑھنا ہے, تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے انجینئر بننا ہے, اور آپ کے پاس چوائسیز ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو کہہ دیا گیا ہے. اور آپ اس وقت آپ کو خود بھی نہیں بہت زیادہ پتا کہ آپ نے ان کا کیا جواب دینا ہے, آپ نے مل کے بیٹھ کے کوئی بات کرنی ہے. سو یہ جو چیزیں ہمارے اندر بہت شروع میں بچپن میں کر دی جاتی ہیں, اور خاص طور پہ اگر ہم لڑکیوں کی بات کریں تو بچپن میں ہی لڑکیوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتی, تم یہ نہیں کر سکتی, تم یہ کر سکتی, ہر چیز بتا دی, ہر چیز بتا دی گئی ہے. تو وہ جب آپ اس قسم کا معاشرہ جو ہے وہ آپ بہت بچپن سے آپ لوگوں کے اندر ڈال رہے ہیں اور وہی بڑا ہوتا جا رہا ہے, تو پھر جب ہم مکالمے پہ آتے ہیں تو پھر جب کسی خاتون کے ساتھ بھی آپ نے مکالمہ کرنا ہے تو اس کے اندر تو آپ نے پہلے سے ہی ڈال دیا ہوا ہے کہ تم تو بات ہی نہیں کر سکتی, تم تو یہ کر ہی نہیں سکتی, تو پھر وہ کیا مکالمہ کرے گی. تو وہ بالکل آپ ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت شروع سے ہی اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے بچوں پہ اور عورتوں کے حقوق کے لیے جو بھی آپ نے بات کرنی ہے. اور بچے آج کل بڑے چلاک ہو گئے ہیں, بچے بچے ہمارے عہد کے چلاک ہو بچے بالکل, اور بچوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا بعض اوقات بڑے مسائل بھی پیدا کر دیتا ہے. وہ ایک بچہ میٹرک میں فیل ہو گیا تو اس نے سب سے پہلے اپنی دادی سے پوچھا کہ بابا کے میٹرک میں کتنے نمبر؟ انہوں نے کہا 2 دفعہ تو یہ فیل ہوا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا دادا کے؟ تو انہوں نے کہا دادا بھی فیل ہوئے تھے ایک آدھ بار. تو اس نے باپ سے کہا کہ بابا رزلٹ تو آ گیا لیکن مجھے بتائیں کہ آپ جب میٹرک میں فیل ہوئے تھے تو دادا نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا دادا نے مجھے لترول کی, ایسی لترول کی کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا دادا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کا تو مجھے پتا. انہوں نے کہا دادا بھی فیل ہوئے تھے, دادی نے بتایا مجھے. انہوں نے کہا اچھا تو ان کے باپ نے ان کو مارا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ابا پھر ایسا نہ کریں کہ ہم مل جل کر اس خاندانی دہشت گردی کو اب ختم کریں. تو بچوں اچھا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اچھا جاوید بھی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانے سے پہلے اگر ہم وقفہ لے رہے ہیں تو کیا خیال ہے, کیونکہ اس سے پہلے کہ یہ بھی مکالمہ ہونا چاہیے, تو بریک لینی ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ مکالمہ کیسے کریں, بات چیت کا آغاز کیسے کریں. ہمارے ہاں منہ سجایا ہوا ہوتا ہے اور انتہائی پریشان کن حالت ہوتی ہے, اور ہم اگر کسی سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں اس کے ساتھ بات کر کے. اور عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی سلسلہ کلام اسی طریقے سے جاری رکھا جاتا ہے کہ جہاں پر بات چیت کی انتہائی ضرورت ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رویے سے دوسرے لوگوں کو یہ کرتے ہیں کہ دیکھو مجھ سے ڈر کے رہنا,
مجھ سے بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اگر تم نے کوئی بھی اونچ نیچ کی نا تو میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ تو ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے۔ ہم پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں کسی سے بائیکاٹ نہیں کیا اللہ کے رسول نے۔ مشرکین مکہ سے بات چیت کی۔ شعب ابی طالب میں مشرکین مکہ کا شعبہ تھا بائیکاٹ کرنا، اللہ کے رسول کو ایک ایسی گھاٹی میں ڈال دیا گیا کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ اپنے بچوں کو روکتے تھے کہ اس شخص سے بات نہیں کرنا۔ تو یہ جو بائیکاٹ کی روش ہے نا، یہ ہماری نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ کی ہے۔ اللہ کے رسول تو یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ کتاب غلط ہے تو تمہارا حق ہے، تم اس طرح کی ایک صورت لے کر آ جاؤ، اس طرح کی ایک آیت لے کر آ جاؤ، اس طرح کی کتاب لے کر آ جاؤ۔ تو کوئی ایسا نہیں کہا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ہم تمہارا سر تن سے جدا کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، بلکہ باقاعدہ دلیل کے ساتھ سمجھایا۔ اور صرف یہی نہیں، آپ بھی دیکھیں کہ مسیحی علماء کا ایک وفد آیا نجران کے مسیحیوں کا، مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور مسجد نبوی میں عبادت کرنے کا ان کو اجازت دی، اور اللہ کے رسول کے گھر میں کھانا تیار ہوا۔ جن برتنوں میں اللہ کے رسول نے کھاتے پیتے تھے، ان برتنوں میں نجران کے مسیحیوں کے وفد نے کھانا کھایا۔ تو اللہ کے رسول کے ہاں تو اتنی وسعت ہے، ہماری زندگیوں میں یہ وسعت کیوں نہیں آ رہی؟ اس پر ہم تھوڑی سی بات چیت ہم کر رہے ہیں اور مکالمے کے حوالے سے۔ اچھا جاوید بھائی، یہ سوال جو میں نے ساری گفتگو کی تو مولانا اسلم شاکر صاحب کے لیے، ہاں جی، آپ اصل میں کوئی ایک بات کرنا چاہ رہے تھے، وہاں سے آپ شروع کریں۔ میں اصل میں مولانا صاحب کے پاس آپ جائیں ضرور، بالکل، لیکن جو میں بریک سے پہلے بات جی کرنا ہاں۔ چاہ رہا تھا کہ وہی بچے جن کے ساتھ ہم مکالمہ نہیں کر رہے اور جن کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ دوستانہ نہیں ہے، انہی میں سے کچھ بچے بڑے ہو کے، اور جب اس کو ایک ایسی ڈائریکشن اور ایک ایسی فالوئنگ ملتی ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے یا ایک ایسی پولیٹیکل لیڈر کے فالوور بن جاتے ہیں جو خود بھی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، نہ بات کرنے کو تیار ہوتا ہے، تو پھر وہی جوان جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ نجی محفلوں میں بیٹھ کے اگر آپ کوئی اختلاف رائے کی بات کریں تو پھر آپ کا اور ہمارا وہ کیا حال بناتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اندر یہی نوجوان، یہ چند نوجوان ہیں، میں تمام نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اس فالوئنگ کہ ایک تو ان کو اپنی جس جماعت کو وہ فالو کر رہے ہیں، جس لیڈرشپ کو وہ فالو کر رہے ہیں، وہیں سے ان کو وہی ترتیب مل رہی ہے کہ میں نے تو ان کے ساتھ فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اور میں نے بات نہیں کرنی، مکالمہ نہیں کرنا۔ حالانکہ اس کے بعد آخر میں جا کے پھر وہی جو لیڈر تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن موقع اور محل کے بعد موقع جا چکا تھا۔ اصل میں گفتگو کے اندر، مکالمے کے اندر، جس جانب مولانا صاحب نے بھی اشارہ کیا اور آپ نے بھی بار بار کہا ڈکٹیٹرشپ کا، مکالمے میں اجارہ داری قائم کرنا، اس گفتگو کے اندر اپنی اجارہ داری قائم کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ جو میں دلائل دے رہا ہوں یہی دلائل ٹھیک ہیں، جو میں بات کر رہا ہوں یہی بات ٹھیک ہے، اور جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے، اس نے مکالمے کی حیثیت کو اور مکالمے کی جو اہمیت ہے اس کو ختم کیا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں مکالمہ نہیں ہوتا، مگالمہ ہوتا ہے، مغالمہ ہوتا ہے، گالم گلوچ گالم ہوتی ہے گلوچ نا، ہوتی ہے۔ کہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہم بات نہیں سنیں گے، بات نہیں کریں گے، ہم بیٹھیں گے نہیں، ہم جب بھی دیں گے گالی دیں گے، کیونکہ آپ ہیں ہی اس قابل کو آپ کو گالی دی جائے۔ اور قرآن کی تعلیمات، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات سے یکسر انکاری ہوتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ کسی کو گالی دینا فسق ہے، بالکل، اور اس سے لڑنا کفر ہے، مطلب اتنی سخت قسم کی باتیں وہ فرمائی ہیں۔ تو علامہ صاحب میں تھوڑا سا آپ کی طرف آؤں گا، آپ ذرا بتائیں کہ یہ جو پورا رویہ سماج کے اندر تشکیل پا رہا ہے، تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے اور وجوہات کیا ہیں اس کی؟ جی، بہت وسیع موضوع ہے، اس کو کیسے مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے۔ آخر میں گالی سے آپ نے بتایا کہ جی ہم ہمارا مکالمہ نہیں کرتے، مکالمہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون دیتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دیں گے؟ صحیح۔ آپ نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، اس طرح تم اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنے۔ صحیح بات، ایسے ہی بالکل، اس طرح تم اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنے۔ اور دیکھیں ہمیں تو یہ کہا گیا کہ تم دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کرو، جی، ہماری تعلیمات دیکھیں۔ اور اس کا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑا اصول بتلا دیا کہ جو ہم سے بڑے ہیں ہم نے ان سے بات کس طرح کرنی ہے، یعنی ہم ان سے تکریم اور تعظیم کے دائرے میں گفتگو کریں گے۔
صحیح جو بھی ہم سے بڑا ہے. اچھا اس بڑا ہونے میں یہ نہیں کہا کہ وہ زمانے کا علامہ فقیہ محدث مفسر ہو, یعنی جو عمر میں بڑا ہو. جو عمر میں بڑا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی تقوی کے اعتبار سے بڑا ہوگا, کوئی علم اعتبار سے بڑا ہوگا, کوئی عہدے کے اعتبار سے بڑا ہوگا, لیکن جو بھی آپ سے عمر میں بڑا ہے اس کی آپ نے عزت کرنی ہے, اس کو آپ نے یعنی ایک معاشرے کا مقام دینا ہے بڑا ہونے کی حیثیت سے. اسی طرح چھوٹے کو, جب آپ اس حدیث کے اصول کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کے کلام سے انشاءاللہ گالی خود نکل جائے گی. ایسے ہی. اور دوسرا جو آپ نے بتایا کہ جھوٹے خداؤں کو, دیکھیے قرآن نے بڑا واضح رہنمائی کیا, اور اس میں کہتا ہوں جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یعنی خوبصورتی سے سکھایا, اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام ہے. اب اسی میں بھی حدیث قدسی ہے کہ تم زمانے کو گالی نہ دو. اب لوگ زمانے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی. اب وہ میں دہرا نہیں سکتا یا یہ دور ہی ایسا آ گیا ہے. نہیں وہ باقاعدہ یعنی لازمی ہم نہیں دہرا زمانے کو بہن کی گالی دے رہے ہوتے ہیں. ہوں. ٹھیک ہے, اب اس کو ان الفاظ کو تو نہیں دہرا سکتے ہم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم زمانے کو گالی نہ دو, انا الدہر, یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کہتا ہے میں زمانہ ہوں, صحیح. مجھے گالی دے رہے. تو اسی طرح یہاں دیکھیں نا, جو معاشرے کا حسن ہے, معاشرے کی جو خوبصورتی ہے, اس کے طور طریقے سارے قرآن و سنت میں سب جگہ موجود ہیں, ہم ان کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے. صحیح. اب بڑوں کی جو جہاں تعظیم ہے وہاں کچھ جگہوں پر مثلا پیرنٹس ہیں, پیرنٹس اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہیں جو ہمارے دنیا میں وجود میں آنے کا لانے سبب کا ہے. سبب بنتے ہیں. کوئی دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے آدم اور بی بی مریم کے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا, اور اماں حوا کے, کہ بغیر پیرنٹس کے کوئی دنیا میں آیا ہے. صحیح. ان کے لیے بھی اللہ نے کیا کہا, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف, یعنی تم اگر گھر میں بھی ہو تو اپنے بڑوں سے, تم گھر میں بڑے تو عموماً والدین ہوتے ہیں یا بہن بھائی بڑے ہوں گے, تو یعنی کسی بھی جگہ پر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ماحول میں کشیدگی آپ پیدا کریں. صحیح. کسی بھی طرح سے مطلب آپ اف تک نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے. صحیح. جب آپ کے اندر اتنا تعظیم آ جائے گی تو پھر یقیناً آپ معاشرے میں فساد پھیلانے کا سبب نہیں بنیں گے. صحیح. دوسرا حدیث شریف میں آتا ہے, دیکھیے جو اس میں سب سے اچھی چیز ہے, من صامت نجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. صحیح. اب کلام کرنے کی ضرورت کتنی ہے؟ ہوں. آپ نے مثلا کسی سے کوئی جھگڑا, کوئی تنازع, کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو کتنی کلام کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے قرض لیا, جو مدت تھی اس مدت تک آپ قرض واپس نہ کر سکے. اب وہ یہودی آیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس بیٹھے تھے. اس نے آ کر آپ کے گلے گردن مبارک میں کپڑا ڈالا اور گھوگا دے کے آپ کو جھنجھوڑنے لگا. جب اس نے اس طرز کا عمل اختیار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غصے میں آئے, قریب تھا کہ وہ اس کی گردن اڑا دیتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر, تم مجھے کہو کہ میں اس کا قرض اچھے طریقے سے ادا کر دوں, اور اس کو کہو کہ اپنے قرض کا مطالبہ مجھ سے اچھے طریقے سے اس طرح نہ کرے جس طرح یہ کر رہا ہے. یعنی آپ نے اس کے بدلے میں یہ نہیں کہا کہ چلو جی عمر اس کی ایسی تیسی پھیر دو. اس کے بعد وہ بیٹھ گیا, وہ یہودی, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی تورات میں آپ کے آخری سچا نبی ہونے کی 3 علامتیں میں نے پڑھی تھی. ایک آپ صبر کرنے والے ہوں گے, دوسرے آپ حلیم الطبع ہوں گے, اور تیسرا آپ کے دونوں کندھوں مبارک کے درمیان مہر نبوت ہوگی. تو میں نے قرض دیا, آپ نے ٹائم پہ نہیں لیا, میں نے آ کر یہ جان بوجھ کر ایسا عمل کیا. صحیح. تو آپ کو میں نے صبر کرنے والا بھی پایا, حلیم الطبع بھی پایا. آپ نے میرے اس یعنی برے رویے کے جواب میں آپ نے اچھا مکالمہ اختیار کیا, اچھا رویہ اختیار کیا, اور عمر کو کہا کہ جی مجھے کہو میں اچھے طریقے سے اس کا قرض ادا کر دوں, اور اس کو کہو کہ اچھے طریقے سے مطالبہ کرے. مکالمہ آپ کا کسی بیس پہ بھی ہو سکتا ہے, آپ رشتہ ناطہ طے کر رہے ہیں, آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں گئے ہیں, آپ تجارت کی فیلڈ میں گئے ہیں, آپ کسی بھی حوالے سے, یہ بھی ایک طرح سے مکالمہ ہے. اس کے بعد اس نے کہا جی کہ میں وہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا, اس نے مہر نبوت دیکھی, بوسہ دیا, تو وہیں قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ پاک کر دیجئے, کلمہ پڑھا دیجئے. تو بات یہ ہے جی کہ آپ کو کریکٹر پیش کرنا ہوتا ہے. اس موقع پر جو میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کلام کیا جتنی اس کی ضرورت تھی. صحیح. رائج الوقت
معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ علم اور فلسفے کے حوالے سے تو اب مکالمہ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے، لیکن ایک جو چیز ہے جو آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ ادب اور شاعری کے اندر اب بھی محفلیں چل رہی ہیں۔ فرض کیا آپ نے ایک نظم لکھی، آپ وہ نظم یا غزل یا وہ تحریر وہ آپ پیش کرتے ہیں ایک خاص دوستوں کے اس میں محفل میں جہاں پہ شاعر ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، تنقید نگار ہوتے ہیں، وہاں پر وہ بات کی جاتی ہے، اس پہ باقاعدہ تنقید ہوتی ہے اور آپ اس کو سنتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ کی کمیاں غلطیاں رہ گئی ہیں۔ ہمیں میرے خیال میں میڈیا کو بھی بڑا ایک اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، سوائے ایک آدھ چینل کے ہم نے گزشتہ جب سے پاکستان کے اندر پرائیویٹ میڈیا کا انقلاب آیا اور چینل بڑھے، سوائے ایک آدھ چینل کے ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ مختلف جو سیاسی رہنما ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا ایک مطمع نظر بیان کیا۔ ہم ٹاک شوز اور گفتگو کے اندر تو چلے جاتے ہیں، وہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہوتی ہے لیکن وہ پیور اس کا ایک سیاسی نظریہ ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی یہ جو مکالمہ ہے یہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو میرے خیال میں میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا اچھا جاوید بھائی، یہ بات ہی بڑی اہم ہے، ابھی مولانا اسلم شاکر صاحب گفتگو کر رہے تھے، کتنے آرام سے بات کر رہے تھے، کتنے دھیمے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا یہ بولتے جائیں، کیونکہ وہ جس طریقے سے بات بیان کر رہے تھے اتنا خوبصورت اور اتنا دلنشین انداز تھا کہ ہم سنتے جائیں، لیکن ہم نے اصل میں ٹی وی چینلز پر مولوی وہ ڈھونڈا کہ جس نے آ کے پھٹے چک کے رکھ دیا، وہ سیاستدان ہم نے وہ ڈھونڈا جو جتنا زیادہ چیختا چنگاڑتا ہے، یعنی وہ جو آگ لگانے والا ہے نا، جسے مقرر شعلہ بیان کہتے ہیں، ہم نے وہ ڈھونڈا کہ پہلے وہ کون سا ہے جو صحیح طرح آ کے آگ لگائے۔ تو غلطی کہیں ہماری ہے، ہماری مذہبی مجالس اور ہماری سیاسی جلسے ان لوگوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں جو فتنہ اور فرقہ واریت کو زیادہ آگ لگاتے ہیں۔ تو پھر جب آپ ان لوگوں کو آئیڈیل بنائیں گے تو میرا بچہ تو یہی سوچے گا نا کہ مجھے بڑا ہو کہ یہ بننا ہے، یہ نہیں بننا جو ایسا ایسا باتیں کر رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، اسلم شاکر صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے، میں اگر انہی سے پوچھوں کہ ان کے مکتب کے اندر انہیں کہیں بلایا جاتا ہے کہ آپ آئیں جی، آپ بڑے مناظر ہیں اور یہ جی ایسا ہوا سبوق سید صاحب، لاہور میں کانفرنس تھی اچھا 2 دن کی، پورے ملک سے تمام مسالک کے علماء کو، اچھا آلموسٹ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں اس طرح کے بڑے پروگرام میں۔ مجھے انہوں نے کس سینس میں آخر میں ٹائم دیا، میں نے ان سے جو مختصر آپ سے شیئر کرتا ہوں بات کی، سب سے پہلی بات میں نے یہ کی، میں نے کہا کہ جی ہم ایک فیصلہ تو کریں، آج یہاں سب مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہیں کہ اپنے اپنی مسجدیں ہر آنے والے عبادت کرنے والے کے لیے کھول لیں۔ بالکل ٹھیک، کوئی کسی کے لیے کوئی کسی کو پکڑ کر یہ نہ کہ تو کس طرح عبادت کر رہا ہے، ہاں اوپر یہ بورڈ نہیں لگا ہونا چاہیے کہ اس مسلک کے لوگوں کا داخلہ بند ہے کے لیے، بالکل ایسا۔ دوسرا میں نے بس مختصر، شاید آپ کے پاس وقت کم ہے، میں نے کہا بھئی اگر معاشرے میں کوئی ہماری عزت کرتا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کوئی ہمیں ہدیہ تحفہ عید کے موقع پہ کسی خوشی کے موقع پہ دیتا ہے تو بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے میں 2-4 دفعہ کھانا کھلا کے یا تجھ ہدیہ دے کے پھر کو مول صاحب محلے کا فلاں بندہ ٹھیک نہیں، اس کے خلاف تقریر کر دو، میں نے کہا یہ قیمت اپنی نہ لگوانا کسی سے۔ ہاں بہت خوبصورت بات کی، اور یہ جو حضرت آپ کو لوگ ہدیہ تحفہ دیتے ہیں سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں تاکہ آپ کو معاشرے میں خیر بڑھتی رہے آگے۔ اچھا عرفانہ، میں تھوڑا سا آپ سے یہ دیکھیے، صبح کا ٹائم ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی اور خوشگوار بات کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جی، وہ یہ ہے کہ روحوا قلوبکم ساعۃ بعد ساعۃ، آپ تھوڑی دیر بعد مجلس میں خوشگوار گفتگو ضرور کریں۔ مطلب یہ ہر وقت منہ پہ 12 بجائے رکھنا، اب تو 12 سے معاملہ 24 تک چلا گیا کیونکہ اتنا زیادہ منہ تناؤ کا شکار ہو گیا، تو ہم اس طرح کا ماحول بھی نہیں بنائے رکھنا چاہیے، خوشگوار گفتگو کریں، اور یہ بھی طے کر لیں۔ وہ بڑا اچھا واصف ریواصف صاحب کا میں نے پڑھا تھا کہ وہ کوئی صاحب ان کے دوست ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی کہ چائے پیتے ہیں، تو دونوں نے چائے کا کپ اٹھایا، تو وہ جو دوست تھا واصف صاحب کا، اس نے ان سے کہا کہ واصف صاحب ملکی حالات بڑے خراب ہیں، انہوں نے کہا چائے کا کپ نیچے رکھو، تو اس نے نیچے رکھا، انہوں نے کہا تم نے خراب کی، کہتا ہے نہیں ٹھیک کر سکتے، انہوں نے کہا نہیں پھر کہ چائے پیو آرام سے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ خام ہر معاملے میں ٹانگ لانے کی کوشش نہ کریں، جو چیزیں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں ان تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ اچھا عرفانہ، یہ آپ سے جو پہلی میری بات ہو رہی تھی کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام ہے، کیونکہ ہم نے سارے پہلوؤں پر گفتگو کی، ٹی وی چینلز کو ریفارم کی ضرورت ہے، اینکر حضرات جو ہیں وہ یہ دیکھیں کہ کن لوگوں کو پروگرام میں بلا رہے ہیں، مہذب اور شائستہ لوگ کب تک یہ سارا رول ہم چلاتے رہیں گے؟ اب تو ہم سارے تنگ آ چکے ہیں، اور میں جاوید بھائی اتفاق کریں گے، ہم تو اب دیکھتے نہیں ہیں یہ ٹاک شوز، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا چیخو پکار اور لڑائی جھگڑے کے معاملات آپ چلاتے ہیں، آپ آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں توجہ کے ساتھ۔ اچھا مذہبی مجالس کے اندر اب یہ ہو گیا کہ اب لوگوں کو ایسا ایسا شعور آ گیا، وہ جو مقرر شعلہ بیان پہ لاکھوں کا اجتماع ہوتا تھا نا، اب وہ ختم ہونے شروع ہو گئے، اب لوگ بات سنتے ہیں بھائی تحمل کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ کلاس روم بہت امپورٹنٹ جگہ ہے،
اور ہماری یونیورسٹیاں اور ہمارے کلاس روم وہاں پر بھی ہم اسی قسم کا رویہ دیکھتے ہیں، بھلے مدارس کے اندر ہے یا اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر ہے، کیونکہ ہم سارے ایک ہی معاشرے سے پروان چڑھے ہیں۔ اس جگہ کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی ٹیچرز جو ہے نا، بچہ آئیڈیل سمجھتا ہے ماں باپ کے بعد اپنے ٹیچرز کو، تو وہاں پر ہم کیسے چیزیں بہتر کریں؟ لیکن سبوق وہ میں بالکل وہی جو ہم پہلے سوشل میڈیا کی بھی بات کر رہے تھے اور نوجوانوں کی بھی بات کر رہے تھے، تو کلاس رومز کے اندر بھی اور ایک ہم ڈویژن کی بھی بات کرتے ہیں۔ سو کچھ عرصے سے جو ہم سوسائٹی میں ڈویژن دیکھ رہے ہیں، وہ ڈویژن آپ کے لوگوں میں ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں ہے، میڈیا میں ہے، جوڈیشری میں ہے، فوج میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہم نے بس آپ ایک رک جائیں، کچھ، آپ بہت آگے جا رہی ہیں۔ ہاں میں اس لیے تھوڑی روز ہر جگہ پہ آپ کو ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے، اور وہ ڈویژن جو ہے وہ آپ کو کلاس رومز میں بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب یہ ہم بہت ایکسٹریم پہ تھے، تو ہم نے بہت ساری ایسی خبریں سنی جس میں کلاس میں وہ بچے جو ایک خاص نظریہ رکھتے تھے اور ایک وہ بچے جو دوسرا نظریہ رکھتے تھے، وہاں پر ہمیں ایسی کچھ رپورٹس ملی کہ وہ کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ مسائل بھی ہوئے۔ ایون جو ٹیچرز ہیں ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، اور وہ ان اسٹوڈنٹس کو کلاس میں برداشت نہیں کر رہے تھے جن کا ایک خاص نظریہ ہے۔ اور یہ میں یونیورسٹیز کی بات نہیں کر رہی، میں اسکولس کی بھی بات کر رہی ہوں۔ اور اگر آپ چھوٹے بچوں کی کلاس دیکھیں، کیونکہ میرے جیسے بچے ہیں وہ بھی چھوٹی کلاس میں ہیں، وہاں پر بھی آپ کو کلاس کے اندر بعض دفعہ بچے وہ بات سیکھ کے آتے ہیں جو ٹیچر سے یا جو ساتھ والے اسٹوڈنٹ سے ہوتے ہیں، جو آپ اس بچے سے ایکسیپٹ نہیں سوچ رہے کہ یہ بچہ یہ بات کرے گا۔ تو وہ جو ڈویژن ہے اس نے آپ کو بہت نیچے تک کا جو لیول ہے وہاں تک جو پہنچ نصاب گئے ہیں۔ ہے وہ ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ نہیں کرتا، وہ ڈائیورسٹی کو مزید تقسیم کی بات کرتا ہے اور پرابلم بالکل، اور وہ جو وہی بات ہے جب آپ گھر میں بچوں کے سامنے جب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ سیاسی باتیں کر رہے ہیں، اور اس سیاسی باتیں میں آپ ایکسٹریم باتیں کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نظریہ جو ہے یہ تو بالکل غلط ہے، یہ دوسرا نظریہ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں وہ ساری باتیں سن کے۔ وہی چیز آپ کو جب کلاس روم میں نظر آئے گی، آپ کا ٹیچر جو ہے وہ آپ کو کتنا سن رہا ہے۔ اگر وہ ٹیچر کا جو ایک نظریہ ہے وہ دوسری اوپینین نہیں سننا چاہتا، تو آپ کو وہ چیزیں کلاس رومز، یونیورسٹی، اسکولس میں بھی نظر آئیں گی۔ تو وہ جو بات ہم سب پہلے سے ہی کر رہے تھے کہ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کی بات کو سننا ہے۔ اگر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے نہ کریں، لیکن آپ کسی کو موقع تو دیں کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ کرے اور آپ اس کو سنیں۔ اور یہی بات جو تھی وہ ہم جب میڈیا کی بات کر رہے تھے، اور مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ہم میڈیا میں ان گیسٹ کو نہیں بلاتے تھے جو بہت آہستہ اور سلو اور لاجک کے ساتھ بولتے تھے۔ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے اس کو بلانا ہے جو کہ لاؤڈ ہو، جو کہ شو کے اندر کچھ لے کے آئے نا، ایک اور الفاظ میں انسانی مرغا بلانا ہے، بالکل لڑانا ہے ہم، اور اس کے اندر آپ نے اپنے کویسچنس کی فریمنگ اس طرح رکھنی ہے کہ کہیں نہ کہیں بیچ میں کنٹروورسی آئے، اور وہ کنٹروورسی اتنی بڑھ جائے کہ آخر جو پروگرام کا اور اینکر یہاں پر نہ کریں جی، آگے بڑھ کے روکتا نہیں ہے، وہ یہیں سے کہہ رہا ہوتا ہے، اس کو پروڈیوسر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اور کراؤ۔ اور قسمت یہ ہے کہ ہم نے ان اینکرز کو میگنیفائی کرنا بھی شروع کیا جو اسکرین کے اوپر چیخنا چلانا جو کرتے تھے، حالانکہ وہی جو اینکرز تھے وہ نارمل بھی بیہیو کر سکتے ہیں اور کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو اپنی ریٹنگ کا ایک ذریعہ بنانے کی کوشش کی، اور ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید جو عوام ہیں، جو ویور ہیں، وہ انہی لوگوں کو دیکھے گا جو چیخے گا چلائے گا۔ حالانکہ آپ تمیز کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے طریقے کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہی سوال اپنے مہمان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اصل میں ہم نے میڈیا کے اندر بھی ایک یہ ایپٹیچیوڈ بنا دیا کہ ہمارے پریزنٹرز بھی وہ بیٹھے ہوں۔ دیکھیں ہم دوسرے لوگوں پہ تو تنقید کر رہے ہیں، سیاستدانوں پہ، جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان کے لوگوں پہ، لیکن ہمیں اپنے پہ بھی تنقید کرنی چاہیے۔ مجھے یہ اصول طے کرنا ہے کہ اگر میں نے جرنلزم کرنی ہے اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ بیٹھنا ہے مجھے اور آپ کو، تو میں نے گفتگو کا انداز انتہائی اس میں تکریم اور عزت کا عنصر لازم رکھنا ہے۔ میں وہی سوال جو کوئی کسی کو کسی کی انسلٹ کر کے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے کہ میں ایک بہت بڑا جرنلسٹ ہوں، میں بہت بڑا اینکر ہوں، اور میں اپنے مخالف بیٹھے ہوئے مہمان کو بے عزت کر کے سوال پوچھ رہا ہوں، دیکھیں میں کیسے گرل کرتا اور ہوں، میں کیسے گرل کر رہا ہوں، یہی گرل آپ ایک طریقے کے ساتھ دلائل کی بنیاد پہ آپ اس مہمان کے سامنے عزت کے اندر رہتے ہوئے وہ سوال کر کے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی گفتگو کو دیکھنے والا وہی عزت دے گا جو شاید وہ جو چیخنے چلانے والا ہے اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن جاوید بھائی میرا خیال یہ ہے کہ مقصد سوال کا جواب حاصل کرنا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اشتعال پھیلانا ہے اور گرانا ہے اگلے کو۔ اور یہ کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو اسکرین ہے نا، یہ ٹوٹلی انٹرٹینمنٹ، بالکل وہ مذہب کے باب میں ہے تو انٹرٹینمنٹ ہے،
وہ ڈائلاگس پولیٹیکل ڈائلاگ ہو رہا ہے تو انٹرٹینمنٹ ہے، تو انٹرٹینمنٹ میں آپ نے ان لوگوں کو بلانا ہے جو انٹرٹین کر سکیں، جی جو میں کنٹروورسی جنریٹ کر سکیں۔ جی جی کرنا ارشاد۔ چاہتا ہوں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے۔ دیکھیے بدقسمتی، اب مجھے نہیں پتہ آنے یار یہ چیز چلے گی یا نہیں، کیوں نہیں چلے گا حضرت، آپ بات کہ کریں۔ چائنا میں چینی صدر نے اس بات پر پابندی لگائی کہ کوئی میل فیمیل کا روپ نہیں دھارے گا میڈیا پہ آ کے۔ میرے پاس وہ اخبار کی ایکسپریس اخبار کی کٹنگ موجود ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا واٹس ایپ پہ بھی۔ اچھا، اور ہمارے پاکستان میں شام کو جتنے یہ چینلز ہیں اکثر مرد فیمیل کا روپ دھارے، کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ نہیں کیسے میں سمجھا نہیں اس بات۔ مرد جو ہے وہ عورتیں بن جاتی ہیں، وہ ٹرانسجینڈرز، مطلب وہ جو ڈرامے کے اندر کریکٹرز entertainment شام کو پروگرام ہوتے ہیں نا، اچھا۔ مثلاً کوئی فردوس شکاوان بن گئی، کوئی کچھ اچھا اچھا، صحیح صحیح، آپ وہ بات کریں، میں حیران رہ گیا، میں نے کہا پتہ نہیں ادھر کی پتہ نہیں کچھ نہیں، ہونے آپ جانیے سمجھے، مطلب وہ لباس اور گیٹ اپ چینج کر کے وہ ایک عورت کا روپ کردار۔ بھائی عورت کے لیے تمہیں کیا، اتنے معاشرے میں کتنی فیمیلز ہیں، کیا مردوں نے یہ مطلب یہ چیز بھی ایک اس قدر انتہا کی ہے جو ہمارے لیے، یعنی چائنا جیسے جو ایک طرح سے ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی اس بات پر پابندی لگا دی کہ کوئی مرد یہ حلیہ نہیں اپنائے گا۔ اچھا میرا خیال ہے حضرت پتہ نہیں اس پر تھوڑی سی بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ تو انٹرٹینمنٹ کے طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ اس سے کوئی پرابلم محل کریٹ نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ وہ کامیڈی شوز جو ہوتے ہیں نا وہ تقریباً اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ اصل میں جن کا مذاق اڑایا بھی جاتا ہے نا، تو وہ میں نے سنا، مطلب کچھ لوگوں کو دیکھا بھی، تو وہ فون کر کے ان کو کہہ رہے ہیں یار تھینک یو، آج آپ نے بڑی اچھی میری ڈمی بنائی ہے۔ اصل چیز یہ ہے نا کہ پرابلم اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اشتعال پھیلائیں، نفرتیں پھیلائیں اور معاشرے کے اندر ایسے کام کریں کہ جس سے لوگوں کے درمیان ادب کا اور احترام کا جو رویہ ہے اس سے کوئی نقصان پہنچے، تو یہ اصل میں ایک بڑی بنیادی جو بات، چیزیں اس پر ہم کریں گے پروگرام، آپ پورا شائستگی کے بھی جو چیزیں خلاف ہوں ان کو بھی روکنا جی ہاں بالکل بالکل، یہ صحیح بات آپ کر رہے ہیں۔ ہاں۔ بہت بہت شکریہ مولانا عاصم شاکر صاحب، جاوید اقبال صاحب، عرفانہ یاسر صاحبہ۔ ناظرین آج بہت زبردست گفتگو کی اور ہم نے کوشش کی کہ اس مسئلے کی گہرائی تک پہنچ سکیں جہاں سے یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی توپوں کے رخ ہمیشہ بہت اوپر ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے گھروں کے اندر دیکھنا چاہیے، اپنے تعلیمی اداروں کے اندر جہاں پر آپ بچوں کو تربیت فراہم کرتے ہیں وہاں پر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسائل جو ہیں کہیں یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جو تھانے کا ایس ایچ او ہے نا، وہ ماں کے پیٹ سے ایس ایچ او نہیں پیدا ہوتا، وہ معاشرے کو دیکھ دیکھ کر، معاشرے سے سیکھ کر وہ ایس ایچ او بنتا ہے۔ وہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ تھانے میں جب انسانوں کو نا یہ جہاز بنایا جاتا ہے، پہلے پرائمری اسکول میں اس کو جہاز بنایا جاتا تھا، تو وہاں سے اس نے سیکھا اور جا کے تھانے میں اس کی پریکٹس کر رہا ہے۔ اور ہمیں ہماری مذہبی تعلیمات، ہماری سماجی تعلیمات یہ بات بتاتی ہیں کہ آپ نے ہمیشہ دلائل کے ساتھ اپنی گفتگو کرنی ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ اختلاف امتی رحمتی، میری امت کے درمیان اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے۔ کچھ لوگ اس کو روایت نہیں مانتے، لیکن بڑی تعداد علماء کی یہ بات مانتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اختلاف کیا چیز ہوتی ہے؟ اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا مخالفت اور چیز ہوتی ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے نقطہ نظر پر نقد کریں گے، جیسے جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ شاعر اپنا کلام جو ہے وہ نقاد کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں اس سے بہتری پیدا ہوتی ہے معاشرے کے اندر۔ ترقی کے جو زینے ہیں وہ اختلاف کی وجہ سے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ آپ اختلاف کرتے ہیں تو معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اس موضوع پر مزید بھی ہم پروگرام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔